توفیق عطا فرمائی۔ میں یہ سوچ رہا تھا آج اگر والد صاحب ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ انسان کی زندگی میں خوشی کے موقع آتے ہیں۔ ایک خوشی انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا نکاح ہوتا ہے، وہ نکاح کے دن اسے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کو خوشی ہوتی ہے جب اسے کوئی اچھی نوکری ملتی ہے، جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان باپ بنتا ہے، جب پہلی مرتبہ وہ باپ بنتا ہے تب بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں ایک مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی خوشی کی بات، سب سے بڑا خوشی کا موقع وہ ہوتا ہے جب اس کا اپنا بیٹا مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت سنانے والا ہو۔ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہوتی ہے جب اس کا بیٹا ممبر و محراب پر بیٹھ کر قرآن حدیث کی دین کی بات لوگوں کو بتانے والا ہو۔ یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہوتی۔ جب والد صاحب تھے، میں تراویح کے لیے آتا تھا تو روزانہ آنے سے پہلے والد صاحب سے ملاقات کرتا۔ والد صاحب دعا کرتے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے روزانہ۔ والدہ کا بھی یہی معمول ہے۔ اب تو والد صاحب نہیں رہے، لیکن اب روزانہ والدہ سے ملتا ہوں اور پھر ملاقات کر کے اس کے بعد میں تراویح کے لیے آتا ہوں، تو والدہ بھی دعائیں دیتی ہیں، والدہ کی دعائیں ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ بچے ہمارے قرآن کے حافظ ہو جائیں، یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ وہ ایک کتاب ہے القصص الراویہ، عربی میں وہ کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ عرب کے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ ان کو 4 بچے تھے، 3 بیٹیاں ایک بیٹا، 3 بیٹیاں ایک بیٹا تھا۔ ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ بیٹے کو حافظ قرآن بنانا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو اور اللہ میرے بچے سے قرآن کی خدمت لے۔ لیکن اتفاق سے یہ ہوا کہ اچانک ان کو فالج ہو گیا، لقوہ، ایک معذور ہو گئے، مفلوج ہو گئے، وہ بستر کے ہو گئے۔ تو جو بچہ تھا، باقی تو 3 بہنیں تھیں، تو وہ اسکول سے آتا اور اس کے بعد پھر کام پہ جاتا۔ جب وہ پہلے دن مزدوری کے لیے گیا اور مزدوری لے کر آیا، پیسے لے کر آیا اور لا کر ابا کے سرانے رکھ دیا، ابا کے سرانے رکھ دیا۔ ان کے والد صاحب جب کروٹ بدلے تو دیکھا پیسے، تو شریک حیات کو، بیگم کو بلائے، بیوی یہ پیسے کہاں سے آئے، کس نے لا کے رکھے؟ تو ان کے بیگم نے کہا کہ آپ کے فرزند آج کام کو گئے تھے، ان کو جو مزدوری ملی وہ پہلی مزدوری لا کر آپ کے سرانے رکھ دی۔ تو والد صاحب جو ہے اپنے جھولی کو ایسے پھیلائے، جھولی کو پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے، اے اللہ، اے میرے مولا، تو جانتا ہے میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتا تھا، میں اپنے بیٹے کو یہ چاہتا تھا کہ تو اس سے قرآن کی خدمت لے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے میں معذور ہوں، میں مفلوج ہوں، میں بیمار ہوں، لیکن مولا تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پر تیری قدرت ہے، اللہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے۔ ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں کبھی بھی بیکار نہیں ہوتی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، کہ 3 لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک مظلوم جب اللہ کو پکارتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، مظلوم ہے، اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس مظلوم کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 2، مسافر حالت سفر میں، جب وہ سفر میں ہوتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور نمبر 3، ماں باپ کی دعا یا بد دعا بچوں کے حق میں، ماں باپ دعا کریں یا بد دعا کریں، اللہ تعالیٰ بچوں کے حق میں ماں باپ کی دعا یا بد دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کبھی بھی چاہے غصے میں ہی کیوں نہ ہو، بچوں کو بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے جھولی کو پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے، میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو، لیکن میرے عذر کی وجہ سے، میری بیماری کی وجہ سے آج میرا بچہ کام کرنے پر مجبور ہے۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے۔ اے اللہ، وہ بچہ کتنا با ادب تھا، دیکھو، پہلی کمائی لایا اور لا کر کہاں رکھا؟ سرانے رکھا۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں ابا کو دوں گا، دینے والا ہاتھ اوپر ہوگا، ابا کے ہاتھ نیچے ہوں گے، کہیں یہ ادب کے خلاف نہ ہو، کہیں بے ادبوں میں میرا شمار نہ ہو جائے۔ کتنا ادب اس وقت، بچوں میں کتنا ادب تھا۔ اللہ ہمیں بھی با ادب بنائے۔ تو دعا کی کہ اللہ حافظ قرآن اسے بنانا۔ کچھ دنوں کے بعد ابا کا انتقال ہو گیا۔ اسی بیماری میں ابا کا انتقال ہو گیا۔ بچہ جاتا تھا، دن بھر کام کرتا تھا بچہ، اور پھر مزدوری بھی کرتا تھا، گھر بھی چلاتا تھا، اسی طرح وہ گزر بسر ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد پھر اسکول کی تعلیم ختم ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روزانہ امام صاحب کے پاس جا کر قرآن یاد کر کے سناتا تھا۔ مسجد کے محلے کے جو امام صاحب تھے ان کو روزانہ قرآن سناتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں، بہت کم مدت میں بچہ حافظ قرآن ہو گیا، بہت کم مدت میں حافظ قرآن ہو گیا۔ پھر امام صاحب نے ان سے کہا کہ اللہ نے آپ کو بہت اچھا ذہن دیا ہے، ایک کام کرو، آپ مولی کورس کی جو کتابیں ہیں بنیادی، وہ بھی پڑھو میرے پاس۔ تو بچے نے کہا ٹھیک ہے، اور بچہ روزانہ حضرت کے پاس جو ہے وہ پڑھتا تھا، اور کچھ ہی سالوں میں عالم بھی بن گیا۔ مولی کورس کی جو بنیادی کتابیں تھیں وہ کتابیں بھی اس نے پڑھ لی۔ پھر ایک وقت وہ آیا، پی ایچ ڈی کے لیے اس نے سورہ کہف کی تفسیر لکھنا شروع کیا۔ سورہ کہف کی تفسیر، اس کے نکات، اور پھر اس کے ساری چیزیں لکھنا شروع کیا، اور 1.5 سال میں اس نے یہ پورا مقالہ اس نے تیار کر لیا، 1.5 سال میں۔ پھر ایک دن وہ جلسہ تھا، اور پھر عرب کے بڑے بڑے علماء اس میں تشریف لائے، اور وہ ڈگری جو تھے، ڈگری حاصل شدہ تھے، ان کو وہ ڈاکٹریٹ کی وہ سند دینی تھی، دکتور کی سند دینی تھی، اس میں یہ بچہ بھی تھا۔ جب وہ اناؤنسنگ کرنے والا وہ اناؤنس کر رہا تھا، اور پھر اس نے اس بچے کا تعارف کرایا لوگوں کے سامنے، اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آئے تھے ان کے سامنے، کہ یہ وہ ہیں، یہ نوجوان وہ نوجوان ہے جن کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اور یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں حافظ بھی ہوئے، اور پھر انہوں نے عالم کورس بھی مکمل کیا۔ اور یہ ساری ان کی تفصیلات وہ بتا رہے تھے کہ یہ کام بھی کرتے تھے اور پڑھتے بھی تھے، اور پھر اس طرح انہوں نے یہاں تک اس مقام تک یہ پہنچے ہیں۔ جب ان کا انٹروڈکشن وہ کرا رہے تھے، ان کا تعارف کرا رہے تھے، تو وہ بچہ بیٹھا رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، خوب رو رہا ہے۔ تو ان کی نظر پڑی، یہ خود وہاں گئے بچے کے پاس، جا کر بیٹھے، بولے کیا ہوا بیٹے، رو کیوں رہے ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تمہیں ڈگری مل رہی ہے، سند مل رہی ہے، آج کے بعد تمہارے نام کے سامنے ڈاکٹر لکھا ہوا آئے گا۔
اتنی بڑی سند مل رہی ہے, خوشی کا موقع ہے, تم رو کیوں رہے ہو؟ تو بچہ کہنے لگا کہ میں یہ خوشی کے آنسو ہے میرے, یہ میرے خوشی کے آنسو ہیں, اور میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کاش میرے ابا زندہ ہوتے. ابا نے جھولی پھیلا کر اللہ کے سامنے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنانا. آج کا دن اگر ابا دیکھتے تو ابا کو بہت خوشی ہوتی. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں, ارادہ کریں, ہماری عمریں تو, لیکن ہم ارادہ کریں کہ اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے. اگر بچے بڑے ہو گئے, نہیں ہیں اس لائق, یا بچے ہی نہیں ہیں, تو کم سے کم اتنا تو ارادہ کریں کہ اپنے بھائی کے, بہنوں کے, اپنے رشتہ دار, اپنے خاندان میں کسی نہ کسی بچے کو اپنی ذمہ داری سے حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ. یہ ارادہ آج کریں انشاءاللہ. اور بہت سے لوگ, خاص طور سے جو دنیاوی تعلیم میں آگے ہوتے ہیں, دینی تعلیم کچھ نہیں ہوتی, وہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بچے کو حافظ بنائیں گے, عالم بنائیں گے, تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ اس کی روزی روٹی کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میرے عزیز ساتھیوں, یہ ایمان کی کمزوری ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو, میں زیادہ وقت نہیں لیتا آپ کا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو, جو اللہ, میری بات کڑوی لگے مجھے معاف کرنا, لیکن بات صحیح ہے, جو اللہ خنزیر کو کھلا رہا ہے, کیا وہ اللہ اس بچے کو نہیں کھلائے گا جس بچے کے سینے میں اس کا کلام ہے؟ کتوں کو کبھی بھوکا نہیں سلاتا, کیا حافظوں کو بھوکا سلائے گا؟ آپ کا بچہ حافظ ہو جائے گا تو بھوکا مر جائے گا. اسی لیے ہم نہیں پڑھاتے بہت سے لوگ کہ پڑھے گا, عالم بنے گا تو اس کے فیوچر کا کیا ہوگا؟ فیوچر میں تو فقیر بن جائے گا, یہ بھوکا سوئے گا, بھوک کی وجہ سے مر جائے گا. نہیں میرے عزیز ساتھیوں, وہ خالق, وہ مالک, وہ رازق, اس کے اوپر توکل ہمیں کم ہو گیا, اس کے اوپر یقین کم ہو گیا, جس کی وجہ سے ایسی باتیں. ارے وہ خالق, اس کے اوپر اگر یقین ہو تو وہ ایسے روزی کھلائے گا جیسے پرندے صبح کو نکلتے ہیں, خالی پیٹ نکلتے ہیں. کسی نے آج تک یہ رپورٹنگ نہیں کی کہ پرندے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, بھوکے سو رہے ہیں. اللہ سارے پرندوں کو کھلا رہا ہے. نہ ان کے پاس کوئی دکان ہے, نہ کوئی جاب ہے, نہ کوئی کھیت ہے, کچھ انتظام نہیں. اللہ روزی کا مالک ہے, اللہ کھلا رہا ہے, اللہ سب کو کھلا رہا ہے. کیا اس کو نہیں کھلائے گا جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہو؟ اور جو ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بھی کھولتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ بھی اس امت میں گزرے ہیں جو بہت کم مدت میں حافظ ہو گئے, بہت کم مدت میں. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے, عالم کورس پڑھنے کے لیے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شرط یہ تھی کہ عالم کورس پڑھنے کے لیے حافظ ہونا ضروری. پڑھنے کے لیے آئے, حضرت پوچھے حافظ ہو آپ؟ بولے نہیں, پہلے حافظ ہو جاؤ اس کے بعد آؤ. بولے پڑھنے کا ان کو شوق تھا. گئے, ایک ہفتے کے بعد آ گئے. حضرت نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں آئے؟ تو کہنے لگے حضرت ہو گیا. کیا حافظ ہو گئے؟ جی. کہیں سے بھی قرآن پوچھو پڑھ رہے ہیں. ایک ہفتے میں حافظ ہو گئے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر, اللہ کا کلام ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں. انسان کوشش کرے تو اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں. بہت دور, ابھی قریب کی بات بتاؤں, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم, دارالعلوم دیوبند کے بانی, وہ حج کے سفر میں تھے, اور اس زمانے میں جہازوں کا سفر ہوتا تھا, کئی مہینے لگ جاتے تھے. شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہوا, سارے حاجی تراویح پڑھنے کے لیے جہاز میں تراویح پڑھے, تو کوئی حافظ نہیں ہے. سوروں سے تراویح ہوئی تو حضرت کو بہت دل میں ایک تکلیف ہوئی. حضرت نے رات میں اٹھ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں قرآن حفظ کر کے سنا سکوں. اس کے بعد دن بھر پارا یاد کرتے تھے اور تراویح میں سناتے تھے. 27 دن میں پورا قرآن مکمل, روز یاد کرتے رہے, سناتے رہے, یاد بھی کر لیے اور سنا بھی دیے. تو یہ اللہ کا فضل ہے. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, ارادہ کریں کہ ہم بھی قرآن پڑھیں گے, اور ضرور اپنے بچوں کو, یا کم از کم آخری درجے میں اپنے خاندان میں کسی نہ کسی بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں گے. ختم قرآن کی دعا ہے, میں جہاں پر رکوں گا آپ آمین کہیں. اللہم آنس وحشتی فی قبری
اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين.